بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج اثار و سنن کا سبق نمبر 143 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جو باب پڑھیں گے وہ ہے باب النہی عن الکلام فی الصلاۃ۔ اس باب کی 2 احادیث کا ترجمہ اور تفصیل گزر چکی ہے۔ آج ہم باقی احادیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے 4 احادیث ذکر کی ہیں، جن میں پہلی 2 احادیث کا ترجمہ، تشریح اور نماز میں کلام کرنے کی ممانعت کا جو بیان ہے اور اس مسئلے کی جو تفصیل ہے وہ گزر چکی ہے۔ آج کے سبق میں ہم باقی 2 احادیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ اس باب کی تیسری روایت ہے، وعنہ قال كنا نسلم على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاة قبل ان ناتي ارض حبشہ فيرد علينا فلما رجعنا سلمت عليه وهو يصلي فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد فجلست حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقلت له يا رسول الله قد سلمت عليك وأنت تصلي فلم ترد علي السلام فقال إن الله قد يحدث من أمره ما يشاء وأن مما أحدث لا تكلم في الصلاة رواه الحميدي في مسنده وأبو داود والنسائي وآخرون وإسناده صحيح۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ انہی سے مروی ہے، یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حبشہ سے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے، فیرد علینا، تو آپ ہمیں جواب دیتے، فلما رجعنا، بس جب ہم لوٹے یعنی حبشہ سے واپس لوٹے تو ہم نے سلام کیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، تو مجھے قریب اور دور کی فکروں نے آ گرا، فاخذنی ما قرب وما بعد، کہ مجھے دور اور قریب کی فکروں نے آ گرا، یعنی خدا نہ جانے آپ میری کسی بات سے ناراض ہیں کہ آپ نے سلام کا جواب دیا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، تو اس طرح کے خیالات جو ہے وہ دل میں آنے لگے۔ فجلست، میں بیٹھ کے، حتی قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرما لی تو میں نے عرض کیا، رسول اللہ قد سلمت علیک وانت تصلی فلم ترد علی السلام، میں نے سلام کیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، تو آپ نے فرمایا ان اللہ قد یحدث من امرہ ما یشاء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملے میں جو چاہتے ہیں احکام نازل فرماتے ہیں، من امرہ ما یشاء وان مما احدث، اور ان احکام میں سے جو اللہ تعالیٰ نے نئے نازل فرمائے ہیں وہ یہ ہے کہ لا تکلموا فی الصلاۃ، کہ تم نماز میں باتیں نہ کرو، رواہ الحمیدی فی مسندہ و ابو داود والنسائی، اس کو حمیدی نے اپنی مسند میں روایت کی، ابو داود اور نسائی نے اور دوسرے محدثین نے روایت کی، واسنادہ صحیح، اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے۔ اس باب کی آخری روایت ہے، وعن معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال بینا انا اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرمان القوم بابصارهم فقلت وثقل امياه ما شأنكم تنظرون الي فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قال ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان
نبی من الانبیاء یخط فمن وافق خطہ فذاک رواہ مسلم۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز ادا کر رہا تھا، اذا عطس رجل من القوم، لوگوں میں سے ایک آدمی نے نماز میں چھینک ماری، فقلت یرحمک اللہ، تو میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا، فرمان القوم بابصارہم، تو لوگوں نے مجھے اپنی نظروں سے گورنا شروع کر دیا، فقلت واثقل امیاہ، میں نے کہا تمہاری مائیں گم پائیں، تمہیں کیا ہوا ہے، ما شانکم، تمہیں کیا ہوا ہے، تنظرون الیہ، تم مجھے اس طرح دیکھ رہے ہو، فجعلوا یضربون بایدیہم علی افخاذہم، تو پس وہ اپنے ہاتھ جو ہے اپنی رانوں پر مارنے لگے، فلما رأیتہم، جب میں نے انہیں دیکھا، یصمتوننی، وہ مجھے خاموش کروا رہے ہیں، لیکن میں خاموش ہو گیا، باوجود نہ چاہنے کے بھی خاموش ہو گیا، فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأبی ہوا و امی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ، میں نے آپ سے پہلے اور نہ بعد میں بھی کوئی ایسا استاذ نہیں دیکھا جو آپ سے اچھا ہو، ما احسن تعلیم منہ، جو آپ سے اچھا تعلیم دینے والا ہو، خدا کی قسم، فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مارا اور نہ برا بلا کہا۔ قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فرمایا کہ یہ جو نماز ہے بلا شبہ لوگوں کی گفتگو کی گنجائش نہیں رکھتی، انما هي التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، یہ تو تسبیح، تکبیر اور قرآن پاک کی قرات ہے، یعنی اس کے اندر تسبیح ہو، تکبیر ہو اور قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قلت، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی حدیث عہد بجاہلیہ، میرا بھی جاہلیت کے ساتھ نیا زمانہ، یعنی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مسلمان ہوا ہوں، کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، وقد جاء اللہ بالاسلام، اور ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے اسلام عطا فرمایا، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالٌ يَأْتُونَ الْكُوهَانَ، ہم میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ غیب کی خبریں بتانے والوں کے پاس جاتے ہیں، الکوہان غیر کی خبریں بتانے والوں، غیب کی خبریں بتانے والوں کے پاس جاتے ہیں، قال فلا تأتihim، تو آپ نے فرمایا تم ان کے پاس مت جاؤ۔ قال، تو حضرت معاویہ بن حکم السلمی فرماتے ہیں، وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ، اور ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو شگون لیتے ہیں، طار یطیر، یہ معنی ہوتا ہے شگون لینا۔ آپ نے فرمایا ذاک شیء یجدونہ فی صدورہم فلا یصدنہم، یہ ایک وسوسہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں، فلا یصدنہم، پس یہ وسوسہ ان کے لیے ہرگز رکاوٹ نہ بنے۔ قال قلت ومنا رجال یخطون، میں نے عرض کیا ہم میں سے کچھ لوگ لکیریں کھینچتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذاک شیء یجدونہ فی آپ نے فرمایا کان نبی من الانبیاء یخط فمن وافق خطہ فذاک، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک نبی بھی لکیر کھینچتے تھے، جس کی لکیر ان کے موافق ہو گئی، فذاک، تو وہ درست ہے۔ یہ حدیث مسلم نے روایت کی ہے۔ یہاں پر فرمایا فلما رأیتہم یصمتوننی لکنی سکت، جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ مجھے خاموش کروا رہے ہیں لیکن میں خاموش ہو گیا، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی میں خاموش ہو گیا۔ یہاں شرط کی جو جزا ہے وہ محذوف ہے، اور اس جزائے محذوف پر لاکنی کا استدراک جو ہے وہ مرتب ہے، یعنی وہ مجھے خاموش کروانا چاہ رہے تھے، میں نے ان کو جب دیکھا تو مجھے غصہ آیا، غضبت، یہ غضبت جو جزا ہے یہ یہاں پر محذوف ہے، یعنی جب وہ مجھے خاموش کروانا چاہ رہے تھے میں نے ان کی طرف دیکھا تو مجھے غصہ آ گیا، لیکن پھر بھی میں سکت تو خاموش رہا، نہ چاہتے ہوئے بھی، اس لیے کہ ایک تو وہ گور رہے ہیں اور مجھ پر زیادتی کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ میرے اظہار افسوس پر مجھے وہ خاموش کرانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں خاموش رہا۔ تو یہاں پر فلما رأیتہم یصمتوننی غضبت لکنی سکت، غضبت یہاں پر جزا محذوف ہے۔ قولہ منا رجال یخطون، ایک تو فرمایا منا رجال
تین چیزیں یہاں پہ ذکر کی ہیں، منا رجالون یتطیرون رجالا یاتون الکہان، ایک تو جو ہے وہ بدفعلی لیتے ہیں، دوسرا یہ کہ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ منا رجالون یا خطون جو کہ لکیریں کھینچتے ہیں۔ تو خط سے کیا مراد ہے؟ خط سے مراد علم رمل ہے، اور علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے، لیکن بعض انبیاء کے پاس بھی یہ علم تھا، جیسا کہ اس حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کان نبی من الانبیاء یخط فمن وافق خطه فذاک، انبیاء میں سے ایک نبی بھی لکیریں کھینچتے تھے، اگر لکیر ان کی لکیر سے موافق ہو گئی تو وہ درست ہے۔ تو بعض انبیاء کے پاس یہ علم تھا، تو وہ یا تو حضرت ادریس علیہ السلام تھے جن کے پاس یہ علم تھا، یا حضرت دانیال علیہ السلام تھے جن کے پاس یہ لکیریں کھینچنے کا علم تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رعایت میں اس کا ابطال نہیں فرمایا، بلکہ یوں فرما دیے کہ جس کا علم رمل میں اس نبی کے علم رمل کے مطابق ہو وہی معتبر ہے، ورنہ معتبر نہیں۔ یعنی علم رمل جس کا اس نبی کے علم رمل کے مطابق ہو گیا تو وہ معتبر ہے، ورنہ معتبر نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب النہی عن الکلام فی الصلاۃ کی باقی دو احادیث کا ترجمہ، تشریح اور تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ خط سے مراد کون سا علم ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر دو، کیا کسی نبی کے پاس بھی علم رمل تھا؟ اگر تھا تو کس نبی کے پاس تھا؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔